بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر ڈیلی میل کے کارسپونڈنٹ ڈیوڈ روز نے ایک خبر شائع کی تھی جو پاکستان میں نام نہاد احتساب کرنے والے ادارے کے مشیر کی ایما پر چھپ گئی۔ اس خبر میں کہا گیا کہ 2005 میں جو سیلاب کے متاثرین کے لیے آنے والی امداد تھی وہ اس کا مس یوز ہوا ہے۔ میاں شہباز شریف نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اس الزام کا بڑا چرچا رہا۔ میاں شہباز شریف نے لندن میں اس کا کیس کیا۔ پھر ایسے بھی امکانات پیدا ہوئے کہ شاید اس نے کچھ ثبوت فراہم کر دیے ہیں، لیکن ڈیوڈ کے تمام ثبوت ثابت نہیں ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین چلے ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ بڑی بات ہوتی ہے پاکستان میں، تو اگر کوئی تردید چھاپے تو اس کو بھی ایسی جگہ پہ چھاپتے ہیں جہاں کوئی پڑھے نہ، لیکن برطانوی اخبارات کی اخلاقی پوزیشن بڑی مضبوط ہے۔ میں خود ایک بڑے اخبار کا نوائب وقت کا 41 سال چیف رپورٹر رہا ہوں، مختلف حیثیتوں سے کام کیا ہے۔ ہم کوئی خبر شائع کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کیا کرتا تھا۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2019 میں جب خبر شائع ہوئی تو انہوں نے مقدمہ کیا ڈیوڈ روز کے خلاف۔ جب اخبار مطمئن ہو گیا کہ واقعتاً ڈیوڈ کے پاس انفارمیشن درست نہیں ہے تو انہوں نے معافی مانگ لی۔ اس سے اخلاقی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے شہباز شریف کی۔ ان پہ لگائے جانے والے الزامات کو جھوٹا ثابت ہونے پر پاکستان میں اس کی جماعت کی طرف سے بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے۔ خود میاں نواز شریف نے یہ بات کہی ہے کہ حق سچ جو ہے سرخ رو ہے، اور یہ جو معافی مانگنے والی بات ہے یہ کوئی اس اخبار نے بڑے پن کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اس نے کوئی اصرار نہیں کیا کہ میں مزور ہے کہ میں اس پہ کہتا رہوں کہ نہیں ہمارا موقف درست ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے برطانوی کورٹ میں کیس ہار جانا ہے۔ تو یہ کہا ہے کہ مانتے ہیں کہ نیب نے کبھی شہباز شریف پر سیلاب زدگان کے فنڈز میں غلط کام کا الزام نہیں لگایا۔ پھر اخبار نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا معافی، ایسے فرنٹ پیج پر انہوں نے معافی نامہ چھاپا۔ ڈیلی میل نے آرٹیکل ہٹا کر معافی نامہ شائع کر دیا اور عمران خان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ فیک نیوز کی زندگی چھوٹی، سچائی حتمی فاتح ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ خبر چھپ گئی تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ لندن میں جہاں چھپتا ہے جنگ، وہاں پر انہوں نے یہ خبر شائع نہیں کی۔ جھوٹ کو آج جنگ نے ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کا موقف غلط ہے۔ لیڈ وہاں پر لیڈ ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے اس کی لیڈ پاکستان کی لیڈ سے ذرا تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ جنگ اخبار کا لندن کا جو لیڈ ہوتی ہے، سرخیاں ہوتی ہیں، اخبار ہوتا ہے 4 بجے کے خلاف شائع ہو جاتا ہے،
لیکن اس وقت جو اویلیبل میٹیریل ہوتا ہے اس کو وہ شائع کر دیتے ہیں. لیکن اس خبر کو انہوں نے مس نہیں کیا کیونکہ یہ خبر ریلیٹڈ تھی پاکستان کے ساتھ بھی اور برطانیہ کے ساتھ بھی. تو ایک لحاظ سے میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی الزام تراشیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے جو گوبل تھے، جو احتساب کے مشیر تھے، انہوں نے شہزاد اکبر غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے جتنا جھوٹ بولا اب وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں. ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ آپ پاس کچھ ثبوت نہ ہو. ممکن ہے میاں شہباز شریف صاحب نے اور کوئی غلطیاں کی ہوں اور ایسے الزامات عائد کر کے تو ایک لحاظ سے ہمارے جو امداد فراہم کرنے والے ممالک ہیں ان کے دلوں میں بھی شک پیدا کیا گیا کہ ان کی دی ہوئی امداد جو ہے وہ غلط استعمال ہوتی ہے. کاش اس کے منفی اثرات کے بارے میں بھی غور ہونا چاہیے. یہ کوشش تو یہی کرتے رہے 4 سال عمران خان صاحب، لوگوں کو کوئی ریلیف دینے کے بجائے 4 سال تک وہی نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، شاہد حقان عباسی، خواجہ آصف، الغرض احسان اقبال، کوئی نہیں رہا جس کو وہ کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتے رہے. کاش کہ وہ یہ 4 سال پاکستان کو بلڈ کرنے میں صرف کرتے، پاکستان کی معیشت کو درپیش مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. آج ایک لحاظ سے تو یہ اخلاقی طور پر شہباز شریف کی فتح بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں وہ بھی آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے ایسے الزامات عائد کرتے ہوئے جن کا ثبوت ہی نہیں ان کے پاس. آپ پاس گڑیاں فروخت کرنے کا الزام ہے، آپ آئے روز اپنے گاہک جو ہے تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی زلفی صاحب آ جاتے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد کا ایک گڑیوں کا مالک آ جاتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے جی میں نے تو خریدی نہیں، میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں. پھر پتہ لگے کہ گوگی صاحبہ نے جا کر عمر کے پاس فروخت کر دی. آپ اپنے آپ کو تو پہلے گھڑی کے الزامات سے تو نجات دلائیں، پھر آپ دوسروں پر الزامات لگائیں. ورنہ آپ ایک بات بڑی واضح ہے، جھوٹ پر مبنی سیاست اور جھوٹے الزامات بالآخر بیک فائر کرتے. کل تک آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے رہے، آج لوگ آپ کے بارے میں چور چور گڑی چور کے نعرے لگا رہے ہیں. کاش آپ لوگوں کو گالیاں نہ دلواتے، آج آپ کو لوگ گالیاں نہ دیتے. شکریہ.